تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ایک بار پھر لائیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے ایک نئی صبح۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور گفتگو بھی کرتے ہیں، آپ کی فرمائشیں بھی شامل کرتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیے گا، بہت برکت نصیب ہوں گی۔ پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک رہیے گا۔ آج کا دن جو 15 رجب المرجب ہے، بڑی ہی عظمتوں اور رفعتوں والا دن ہے۔ آج جس دن ہم لائیو کر رہے ہیں تو یہ 15 رجب ہے۔ ایک عظیم ہستی سے اس کو نسبت ہے۔ کون ہے وہ عظیم ہستی؟ انشاءاللہ الرحمن ان کا تذکرہ خیر بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت عظیم صفات کی مالک، عظیم با کرامت بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، اور بہت سارے اوصاف سے اللہ رب العزت نے اس عظیم ذات کو نوازا ہے۔ ان کا تذکرہ خیر کرنے کی آج نیت ہے، اور ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں، ان کی سیرت آج آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ان کی سیرت بیان کرنے کے لیے اور آج کے پروگرام میں مدنی پھول بیان کرنے کے لیے بہت ہی پیارے ہمارے مہمان مظفر بھائی بھی ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ۔ مظفر بھائی کی باتیں بھی آپ نے سننی ہے، اور مزید بھی آپ اس ٹاپک کے حوالے سے ہم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کلام سننا چاہتے ہیں، یا آپ کی فرمائش آپ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ کو اسکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے، آپ چاہیں تو اس پر فرمائش کر دیں، یا یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے آپ ہمیں فرمائش کر سکتے ہیں۔ اپنی کوئی فرمائش بھیجنا چاہیں، آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر بھیجیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے اس فرمائش کو اپنے پروگرام کا حصہ بھی انشاءاللہ ہم بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کے اندر سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا
والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. آئیے تلاوت قرآن کریم کے بعد کلام بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں نصیب ہوں گی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا علی محمد صلی علی نبینا صلی علی غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہگاروں کی. ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہگاروں کی. کھوٹے سی کے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں. کھوٹے
چل اس میں احمد کا وظیفہ ہے، یہ ہر غم کا علاج، اس میں احمد کا وظیفہ ہے، یہ ہر غم کا علاج، لاکھ خطرات ہو اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرات ہو اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، اپنی آغوش میں لیتا ہے جب ان کا کرم، اپنی آغوش میں لیتا ہے جب ان کا کرم، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، عشق صادق ہو تو پتھر بھی جاتے ہیں، آپ کو کعبہ مقصود ہی مانو خالد، آپ کو کعبہ مقصود ہی مانو خالد، آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں، آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات
کیا شان ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب یاد کیا الحمدللہ سارے غم غلط ہو گئے، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات میں ہمیں گم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے عشق میں اللہ پاک ہم سب کو جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنے کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، ہم سے کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، تو آپ یوٹیوب پر بھی لائیو کمنٹ کا جو آپشن ہے وہاں جا کر آپ ہمیں اپنی فرمائش وہ بھیج سکتے ہیں۔ آپ جو کلام سننا چاہتے ہیں آپ بھیجیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم وقت مناسب پر کوشش کریں گے کہ آپ کے فرمائش کیے ہوئے کلاموں کو اپنے پروگرام کا حصہ انشاءاللہ بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ایف جی چلے کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، پروگرام ایک نئی صبح میں الحمدللہ ہم کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کو بہت ساری معلومات بھی ہم فراہم کریں۔ ایک 4 سال کا کم سن چھوٹا سا بچہ ایک راستے کے کنارے کھڑا ہو کر رو رہا تھا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ زار و قطار 4 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے آپ بھی سب سمجھتے ہیں، تو وہ 4 سال کا بچہ ایک سید زادہ وہ ایک کنارے پر کھڑا رو رہا تھا۔ ایک صاحب کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ تمہیں کچھ چیز چاہیے، تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، آپ کی حاجت پوری کی جائے۔ یہ سن کر وہ بچہ مزید رونے لگا نا، اس کے رونے کے اندر مزید اضافہ ہو گیا۔ ان صاحب نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو اس جو بچے نے جواب دیا، 4 سال کے اس کمسن مدنی منع نے جو جواب دیا، سبحان اللہ، اس بچے نے کہا کہ مجھے کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے رونا نہیں آ رہا ہے، بلکہ مجھے جہنم کی آگ کے ڈر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ مجھے قبر اور آخرت کا سوچ کر ڈر لگ رہا ہے، قیامت کے حوالے سے، اور جہنم کا خوف مجھے رلا رہا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ بیٹا آپ مطمئن رہیے، کیونکہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں دیتا ہے، چھوٹے بچوں کو عذاب نہیں ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس بچے کے رونے کے اندر مزید اضافہ ہو گیا، مزید اس کی تڑپ بڑھی، اور اس بچے نے جو بات کہی، وہ اس بچے کی نکلی ہوئی بات زبان سے ہم بڑوں کے لیے سبق آموز ہے۔ اس بچے نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ چچا جان بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میری ماں گھر کے اندر کچھ کھانا بناتی ہے یا لکڑی وغیرہ جلاتی ہیں، تو اس میں بڑی بڑی لکڑیوں کو جلانے سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، جس کو کھپچیاں کہتے ہیں، ان کو پہلے آگ کے اندر جلایا جاتا ہے۔ جب آگ کو جلایا جاتا ہے تو پہلے بڑی لکڑیوں کو آگ پکڑنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس میں رکھی جاتی ہیں۔ جب وہ چھوٹی لکڑیاں اس میں رکھی جاتی ہیں تو چھوٹی لکڑی کو آگ آسانی سے پکڑ لیتی ہے۔ جب وہ آگ سے جل چکی ہوتی ہے، اس کے اندر جب آگ لگ جاتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے بڑی بڑی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے۔ تو مجھے یہ ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے بدبختوں، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، ایسے بڑے بڑے بدبختوں کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لیے، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے آگ میں ڈال دیں۔ یہ بچہ بولتے ہوئے رونے لگا۔ اللہ اکبر! اب غور کیجئے، 4 سال کی عمر ہے اس سید زادے کی، کتنے عظیم گھر کا وہ بچہ ہوگا، اس کی تعلیم کیسی ہوگی، اس کی تربیت کیسی ہوگی، اس کے ماں باپ کتنے عظیم اخلاق کے مالک ہوں گے، کتنے عظیم کردار کے مالک ہوں گے۔ کہ آپ جانتے ہیں وہ عظیم ہستی کون تھی، جنہوں نے 4 سال کی ننھی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خوف جن کے دل میں تھا؟ وہ عظیم ہستی کوئی اور نہیں بلکہ اہل بیت اطہار کے چمکتے ستارے، اہل بیت اطہار کے چمکتے سورج حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ذات ہیں، وہ جن کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ آج 15 رجب کو الحمدللہ دنیا جہان میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز دلائی جاتی ہے، اور مسلمان الحمدللہ کنڈے کی نیاز کرتے ہیں۔ کئی جگہ پر 22 کو بھی کرتے ہیں، کئی جگہ پر 15 کو کرتے ہیں، چونکہ آپ کا اصل جو یوم وصال ہے، جو آپ کا عرس کا دن ہے، وہ اصل 15 کو ہے۔ جو 22 کو کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے، لیکن جو عرس کا دن ہے اس دن اگر کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ تو پورے سال میں جب بھی نیاز کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 15 رجب کو الحمدللہ ہم نے بھی
نیاز کی کل بھی رات کو ہم نے ترکیب کی تھی الحمدللہ، کنڈے کی نیاز آج بھی کئی مسلمان اپنے گھروں کے اندر انشاءاللہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم ذکر خیر کریں گے کہ کتنی عظیم آپ ذات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن اوصاف سے آپ کو نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو گھرانہ عطا فرمایا وہ گھرانہ کیسا ہے، ان کے والدین کیسے ہیں، سبحان اللہ۔ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی جو ہیں، آپ دیکھیں نسبت کیسی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ کے صاحبزادے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے صاحبزادے سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالی، اور ان کے صاحبزادے سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ۔ آپ دیکھیں کتنے کم واسطوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا نسب مل رہا ہے نا، صرف دو بیچ میں واسطے ہیں، آپ کے والد اور آپ کے والد، ان کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت با سعادت، آپ کی برتھ، آپ کی پیدائش 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی، سبحان اللہ۔ آپ کا نام جو ہے جعفر ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ آپ کی ولادت 80 سنہ ہجری میں ہوئی، سبحان اللہ۔ اور آپ کا ایک بڑا ہی مشہور لقب ہے جس کو جو ہے صادق، یہ آپ کا لقب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لقب کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ گویا کہ یہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، سچ بولنے والا، تو آپ بہت زیادہ سچے تھے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ولی سچے ہوتے ہیں، لیکن کوئی وصف کسی کے ساتھ بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی بہت زیادہ سچ بولنے والے حق گو تھے، اس وجہ سے آپ کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ امام جعفر نے فرمایا، امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بلکہ کہا جاتا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سچ بولنے کی وجہ سے، حق گوئی کی وجہ سے اتنا مشہور کر دیا کہ گویا کہ آپ کے نام کا ایک حصہ صادق بھی بن گیا۔ تو آپ بہت سچ بولنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت سارے اوصاف سے نوازا۔ اچھا، آپ کے جو والدین ہیں نا، بڑی عظمت والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ آئیے سنتے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی والد محترمہ کا نام حضرت سیدہ ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم ہے، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کا نام مبارک امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ یوں آپ دیکھیں، آپ اپنی والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ جو ہے وہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے قاسم کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے قاسم کی بیٹی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یوں آپ صدیقی ہوئے، اور والد ماجد کی جانب سے آپ حسینی سید ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے اوصاف سے آپ کو نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ مزید بھی میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہم بہت ساری چیزیں شامل کریں گے ان کی سیرت کے حوالے سے۔ میرے ساتھ مظفر بھائی ہیں، مزید مظفر بھائی آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ حضرت کی تعلیم و تربیت، علمی خاندان آپ کا کس طرح کا معاملہ تھا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ علی بھائی، رجب المرجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور کئی نسبتیں الحمدللہ حاصل ہے اس مہینے کو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے چھٹی شریف میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس منایا گیا۔ 15 رجب آج جو ہم امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ابھی آپ جو فرما رہے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی جو ہے مدینہ منورہ میں ہوئی، جہاں جانے کی عاشق تمنا کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو اس مقدس دیار میں آپ نے آنکھیں کھولی، اور الحمدللہ جو آپ صادق جو لقب فرما رہے تھے، سچ بولنے والا اور صادق آپ کا لقب، تو مجھے یہ بات یاد آ رہی تھی کہ صادق کا جو لقب ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے قریش نے دیا تھا، کہ اس وقت کے جو لوگ تھے، ہمارے آقا نے اعلان نبوت سے بھی قبل ایسا ہمیشہ سچ بولنے کا انداز اپنایا کہ آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے لوگ۔ تو اس نسبت سے بھی آپ کو جو ہے برکت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ کو بھی جو ہے صادق ہونے کا جو ہے موقع ملا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جب مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، بعد میں آپ کا تعلیمی جو سلسلہ شروع ہوا، تو اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کافی آپ نے علم حاصل کیا۔ پھر سیدنا عبید اللہ ابن رافع
پھر نواسۂ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر سے، ان سے بھی علم حاصل کیا۔ سیدنا عطا اور سیدنا نافع علیہم الرحمہ کے چشمہ علم سے آپ سیراب ہوتے رہے۔ سبحان اللہ۔ دو جلیل القدر صحابہ، دو صحابہ سے بھی آپ کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، سبحان اللہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے تابعی بھی ہے، آہا، اہل بیت میں بھی سے ہے، ائمہ اہل بیت میں سے ہے، ہاں ہمارے سلسلے کے مشائخین میں سے بھی ہے، اور تابعی بزرگ بھی ہے آپ۔ اچھا، کتاب کی تصنیف، اگر ایک رائٹر ہوتا ہے، ایک مصنف مؤلف ہوتا ہے، تو وہ ایک کتاب تحریر کر رہا ہے، وہ تنہا بیٹھ کر بھی کتاب لکھ سکتا ہے، اس کے علم کے حساب سے، اس کی یادداشت، اس کے حافظے کے حساب سے لکھ سکتا ہے، اور یہ بظاہر لوگوں کی تربیت کرنے سے آسان کام ہے۔ کسی کو پڑھانا سکھانا، اب وہ اس کی ذہنیت کیسی ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، وہ کتنا کیچ کر رہا ہے، اور اس کے انداز کو نکھارنا، یہ جو ہے کتاب لکھنے سے میں سمجھتا ہوں کہ مشکل کام ہے۔ تو الحمدللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انداز ایسا تھا کہ استاد کا نا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی صحبت ایسی تھی کہ ان کی صحبت میں رہنے والے بڑے بڑے اپنے وقت کے امام بنتے نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے، اور صرف اپنے وقت کی نہیں بلکہ امت کے لیے وہ مینار نور بنتے نظر آئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی فیضان سے فیضیاب ہونے والوں میں آپ کے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم، جن کا نام ائمہ اہل بیت میں بھی آتا ہے، بہت زبردست جو ہے اب بزرگ ہوئے ہیں۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ، جو کروڑوں حنفیوں کے مقتدی اور پیشوا ہیں، تو وہ بھی آپ کی صحبت سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ کم و بیش 2 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں رہے، آپ سے فیض حاصل کرتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، اور وہ 2 سال آپ کو اپنی زندگی کے ایسے بیش قیمتی سال لگتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اگر یہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے، 2 سال میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی صحبت میں نہ گزارے ہوتے نا، تو یہ نعمان بن ثابت ہلاک ہو گئے ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ ایسی برکتیں انہوں نے۔ سبحان پھر اللہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے نام جو ہے سر فہرست ہے، اور بھی بڑی تعداد ہے جنہوں نے، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی علم حاصل کیا۔ اب جو ہے اس طرح کے آپ نے تربیت بھی فرمائی، آپ کے مزید جو ہے اخلاق تھے، کردار تھے، اس انداز سے جو ہے آپ نے لوگوں کو تیار بھی کیا، اور بہت ساری جو ہے برکات جو ہے اپنی عطا فرمائیں، لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی۔ یقیناً وہ سیرت جھلکتی ہے نا، یعنی جب والدین نیک ہوں، ہے نا، والدین نیک ہوں، والدین نیک سیرت ہوں، اچھے اخلاق والے ہوں، اچھے کردار والے ہوں، تو ان کی اولاد کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ان کی جھلک، ان کا اثر یہ نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ دیکھتے چلے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کی صاحبزادی میں نظر آتی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کردار کی ایک عظیم جھلک ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب یہ اسی طرح آپ دیکھ لیں اور بھی اولیاء کرام جو ہوئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یعنی ان کے والدین الحمدللہ انہوں نے ان کی تربیت کی، اچھا خاندان ملا ہے۔ ایک بڑی تعداد کی بات میں کر رہا ہوں، ورنہ کچھ اولیاء کرام ایسے بھی ہیں الحمدللہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، جن کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، والدین اس راہ پر نہیں تھے، لیکن عام طور پر آپ دیکھیں گے نا تو یہی ہوتا ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں، ماں باپ جو ہوتے ہیں، ماں یا باپ، ان کی طرف سے بندے کو تربیت ملتی ہے اور اس سے بندہ پھر آگے ترقی کرتا ہے، تو یہ ایک ہوتا ہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والدین اتنے نیک ہیں، پھر جو آگے سلسلہ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ان کو برکتیں مل رہی ہیں، پھر بڑے بڑے تابعین سبحان اللہ، جن کی بارگاہ میں بیٹھنا اپنے لیے شرف سمجھتے ہوں، امام اعظم جیسی شخصیت جو یہ کہیں، جو آپ نے بھی قول بیان کیا کہ اگر یہ 2 سال مجھے امام جعفر صادق کے ساتھ نہ ملے ہوتے تو یہ نعمان بن ثابت ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اتنے بڑے بڑے علماء، ائمہ، جن کی بارگاہ میں شرف تلمذ حاصل کرنے کے لیے بیتاب رہتے ہوں، ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے اپنے لیے شرف سمجھتے ہوں، اس عظیم ہستی کا کیا عالم ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ آپ کا حسن اخلاق بھی بڑا عظیم تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی بہت زیادہ جو ہے وہ مسکراہٹ فرمانے والے، آپ بہت زیادہ مسکراتے رہا کرتے تھے، بہت زیادہ اپنے غصے کو پینے والے، غصے پر کنٹرول کرنے والی آپ کی ذات تھی، اور
یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اکثر باوضو رہا کرتے. حدیث جب بیان کرنی ہوتی، کوئی وعظ فرمانا ہوتا تو باقاعدہ وضو کر کے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا کرتے. آپ کے معمولات میں سے آبا و اجداد کے اوصاف جھلکتے تھے. آپ کے رویے سے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کر دینے والی شان کریمانہ بھی دکھائی دیتی تھی. چنانچہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو سنیں گے تو امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ امام جعفر صادق کا ایک غلام ان کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا، ہے نا، ہاتھ دھلانے کے لیے پانی ڈال رہا ہوگا. اسی دوران اس کے ہاتھوں سے لوٹا چھوٹ کر تشت میں جا گرا، جس سے پانی کے چھینٹے اڑ کر امام جعفر صادق کے چہرے پر آئے. اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو غلام بھی غلام تھا، کسی عظیم شخصیت کا غلام ہے، امام جعفر صادق کا غلام ہے تو یقیناً بہت کچھ اس کو بھی حاصل تھا. امام صاحب نے جب ایک غصے کی حالت میں اس کی طرف دیکھا تو اس نے قرآن کریم کی ایک آیت کا یہ حصہ پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیت کریمہ کا حصہ سنا تو آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا. سبحان اللہ. اس کے بعد وہ جو غلام تھا اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا. غلام نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کی عادت ہے. آپ دیکھیں کس طرح درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے. آج ہم ان کا تذکرہ خیر تو کر رہے ہیں لیکن میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ کیا ہم ان کی اداؤں کو واقعی ادا کر رہے ہیں یا صرف برائے نام ہی ہم صرف نام لے کر اور جناب والا ان کے نام کا لنگر ہی کھا رہے ہیں. ہم سب کو غور کرنا چاہیے. ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری پریشانیوں سے بھی نجات حاصل ہوگی، بہت ساری برکتیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی. مزید میں بڑھوں گا ہمارے مظفر بھائی کی طرف، اور چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی عظیم ولی بھی ہیں اور با کرامت ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کرامات سے بھی نوازا. اگر کچھ کرامات بھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی بیان فرما دیں تو مزید ہمارے عشق امام جعفر صادق میں انشاءاللہ مزید تازگی آ جائے گی انشاءاللہ. جی الحمدللہ. یہ جو آپ نے غلام کا واقعہ بیان کیا، اس میں بھی کتنا زبردست وہ غلام بھی کیسا پہنچا ہوا سبحان تھا. اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کی بارگاہ میں رہنے سے کیسا فیض ملتا ہے. قرآن کا علم رکھنے والا، قرآن کی آیتیں یاد رکھنے والا، سبحان اللہ. اور پھر جب جیسا موقع آئے قرآن پاک کی آیتیں پیش کرنا، اور مزاج کو بھی سمجھنے والا کہ یہ حضرات جو ہیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں. تو جیسے ہی موقع ملا اس نے قرآن پاک کی آیت پیش کی. تو اس طرح سے ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے ہم اپنے گھر میں بھی قرآن پاک کو پڑھنے کا، سمجھنے کا معمول بنائیں، اس کے بارے میں باقاعدہ تفسیر وغیرہ مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر کے ہم جو ہے اس کو سننے کی کوشش کر سکتے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی کئی کرامات، آپ جو ہے بہت ساری کرامات آپ کی ظاہر بھی ہوئی لوگوں کے سامنے. حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے نا 113 ہجری میں آپ حج کے لیے پیدل چلتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے. تو عصر کی نماز کے بعد آپ جبل ابو قبیس پر گئے تو وہاں ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اب وہ بزرگ کیا کر رہے تھے، یا رب یا رب یا رب، اتنی کثرت کے ساتھ آپ نے اتنی مرتبہ کہا کہ گویا جیسے دم گھٹنے لگا. پھر کنٹینیو جو ہے یا ربا اس طرح ایک سانس میں آپ نے کہا. اس طرح سے وہ بزرگ کو دیکھا کہ وہ کنٹینیو اللہ کا ذکر، یا حیو یا حیو یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم. اب یہ ذکر کرتے کرتے پھر انہوں نے دعا کی یا ارحم الراحمین، یہ کہتے رہے. پھر دعا کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے اب ان کے دل میں خیال ہے، وہ جو بزرگ یہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں ان کو. اب انہوں نے دعا کی یا اللہ میرا انگوروں کو کھانے کو دل کر رہا ہے تو مجھے انگور عطا فرما، اور یہ جو میری چادریں ہیں یہ میری چادریں میلی ہو گئی ہے، مجھے نئی چادریں عطا فرما. اب وہ وقت ایسا تھا نا کہ اس وقت انگور کا کہیں بھی سیزن نہیں تھا پوری دنیا میں، مطلب اس وقت جو ہے کہیں سے انگور کہیں پھلنے کا جو ہے وہ زمانہ نہیں تھا. لیکن اب انہوں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں. تو سیدنا لیث رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خدا عز و جل کی قسم میں نے اس وقت دیکھا کہ ان کے پاس ایک انگور کی ٹوکری
نمودار ہوئی. اللہ اللہ ایک انگوروں سے بھری ہوئی ٹوکری آ گئی سبحان اللہ اور 2 نئی چادریں آ گئی. سبحان اللہ. یعنی یہ اللہ والے کیسے تھے، جب ان کو ضرورت پڑتی تھی وہی بقدر ضرورت بس مانگتے تھے، باقی سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اب انہوں نے دیکھا یہ پیچھے تھے، دعا انہوں نے سنی، یہ بھی سامنے حاضر ہو گئے. اب آپ انگور تناول فرما رہے تھے، حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا حضور مجھے بھی انگوروں میں سے کچھ حصہ دے دیجئے. واہ. تو آپ نے پوچھا کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں آپ جب دعا کر رہے تھے نا تو آپ کی دعا پر آمین میں بھی کہہ رہا تھا. اللہ اکبر. اچھا یہ فائدہ بھی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، کہیں اجتماع میں رہیں تو جو بھی برکتیں حاصل ہوتی ہے یا نیاز وغیرہ حاصل ہوتی ہے وہ سب لوگوں کو، جمع ہونے والوں کو بھی مل جاتی ہے، تو فیلیوں کو بھی مل جاتی ہے. تو اب انہوں نے جو ہے اپنا یہ پیش کیا. تو جب آپ نے سنا کہ چلو اس نے دعا سنی، آمین کہا، آپ نے دیا، لیکن آپ نے فرمایا کچھ جمع کر کے نہیں رکھنا، یہاں سے کچھ لے کے نہیں جانا، جو کھانا ہے کھا لینا. اب جب انہوں نے انگور کھائے نا تو ایسے آپ کو لذیذ لگے کہ زندگی میں کبھی ایسے ذائقے والے، ایسے جو ہے مزے والے آپ کو انگور نہیں ملے تھے. سبحان اللہ سبحان. پھر آپ نے اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو بزرگ تھے، اب یہ 2 چادریں جو تھی نا تو 2 چادر میں سے ایک چادر بھی ان کو دینے لگے. تو انہوں نے کہا مجھے چادر کی حاجت نہیں ہے، آپ یہ رکھ لیجئے، بس انگور مل گیا مجھے کافی ہے جو دیکھ رہے تھے. اب انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا پردہ کر لیجئے، میں اپنی چادر جو ہے تبدیل کر لوں، جو انہوں نے پرانی چادر پہن رکھی تھی، لپیٹ رکھی تھی. تو یہ ہٹ گئے، انہوں نے چادریں تبدیل کر لی. اس کے بعد آپ باہر نکلے اور ایک میدان میں پہنچے. وہاں پر کوئی عرض کر رہا تھا کہ حضور جو ہے مجھے جو ہے نا اپنی چادر عطا فرمائے، اے ابن رسول اللہ. پکار کر انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے کپڑے پہنا دیجئے کہ اللہ پاک آپ کو جنت کا حلہ پہنا ہے. سبحان اللہ. اب یہ دعا کر رہا تھا تو اپنی وہ جو 2 چادریں تھی پہلے کی جو ہے وہ انہوں نے ان کو عطا فرما دی اور آگے بڑھ گئے. اب یہ جو دیکھنے والے تھے انہوں نے جا کے ان سے پوچھا جن کو چادریں ملی تھی، یہ کون صاحب تھے، کون بزرگ تھے؟ آپ تو پہچان رہے، ابن رسول اللہ کہہ رہے، کون بزرگ تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. تو اب یہ جن کو انگور ملا تھا اب یہ دوڑے پھر ان کے پیچھے کہ میں پہلے تو پہچانتا نہیں تھا، پہلے تو میں نے صرف انگور حاصل کیے، اگر جانتا کہ امام جعفر صادق ہے تو ان سے مزید دعا کرواتا اور برکتیں حاصل کرتا. اب دوبارہ ان کی برکتیں حاصل کروں، لیکن دوبارہ آپ کو حاصل نہ کر سکے، آپ سے ملاقات نہیں کر سکے. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا. تو یہ کیسی زبردست ان کی کرامت ہے. اور الحمدللہ ہمارے شجر قادیہ میں ان کے متعلق شعر بھی ہے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. اگر طرز میں بھی پڑھ دیں تو ناظرین بھی جو ہے ساتھ میں شامل ہو جائیں. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بے سبب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور اسی طرح ایک شخص کا بیان ہے کہ تابعی بزرگ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ ہم سوکھے کھجوروں کے درخت کے پاس ٹھہرے. اب جو درخت سوکھا ہوا ہے، کھجوریں نہیں لگ رہی ہیں، لیکن امام جعفر صادق وہاں سے گزر رہے ہیں. آپ نے آہستہ سے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکا آپ نے کیا پڑھا. پھر آپ نے ان سوکھے ہوئے درختوں سے فرمایا کہ اللہ پاک نے تم میں جو ہمارے لیے رزق رکھا ہے جی اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ. تو اسی وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے جو ہے امام آپ رحمۃ اللہ تعالی کی طرف جھک رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی سوکھے درختوں میں بھی کھجوریں لگ گئی، گچھے ان کے آ گئے اور وہ گچھے جھکنے بھی لگے آپ کی طرف کہ آپ کی طرف بڑھنے لگے. آپ نے فرمایا مجھ سے بھی فرمایا کھاؤ. تو میں نے بھی کھایا اور پہلے کبھی اتنی مزیدار کھجوریں نہیں کھائی. تو یہ ایسی واقعات، ایسے جو کرامتوں کا ظہور اولیاء کرام سے اس لیے بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہے نا ان کی طرف مائل ہوں
اور اسلام کی حقانیت جو ہے یہ بھی ظاہر ہو، خلق جو ہے اس کی طرف ان کی طرف رجوع کرے، اور پھر وہ جو واعظ و نصیحت فرمائے اس کو لوگ قبول کریں اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی انشاءاللہ امام جعفر صادق کی جو نصیحتیں ہیں، ارشادات ہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے وہ بھی اللہ نے چاہا تو جی سنیں گے۔ انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آئیے پروگرام میں ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت بھی آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے۔ تو نظم کی صورت میں بھی امام جعفر صادق کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، نثر کی صورت میں بھی کر رہے ہیں، بس ہمارے ساتھ آپ بنے رہیں، انشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک کلام پہلے پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی منقبت بھی شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تمہارے ذرے کے پر تو ستارہ ہے فلک، تمہارے ذرے کے پر تو ستارہ ہے فلک، تمہارے نال کی ناقص مثل ضیاء فلک، تمہارے ذرے کے اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک، تمہارے ذرے کے پر تو تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر، تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر، چلی نسیم ہوئے بند دید ہائے فلک، چلی نسیم ہوئے بند دید ہائے فلک، تمہارے ذرے کے میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن، میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن، گیا جو کاسے محلے کے شب گدائے فلک، گیا جو کاسے محلے کے شب گدائے فلک، تمہارے ذرے کے پر تو
یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، رواں ہے بے مدد دست آسیاء فلک، رواں ہے بے مدد دست آسیاء فلک، تمہارے ذرے کے پرتو اور رضائے نعت نبی نے بلندیاں بخشی، رضائے نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک، تمہارے ذرے کے پر تو ستارہ ہے فلک، تمہارے نال کی ناقص مثل ضیاء فلک، تمہارے ذرے کے پرتو۔ آئیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف، امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف، شعاع مہر رسالت متاع علم و یقین، شعاع مہر رسالت متاع علم و یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، انہی کے نور ولایت سے کوفہ و بغداد، انہی کے نور ولایت سے کوفہ و بغداد، فقہ و علم و شرف کے ہیں تابدار نگی، فقہ و علم و شرف کے ہیں تابدار نگی، وہی ہے مرکز امید نقشبند و عراق، وہی ہے مرکز امید نقشبند و عراق، ہے
ہے ان کے فیض کے جویا تمام اہل زمین ہے ان کے فیض کے جویا تمام اہل زمین امام جعفر صادق مراد اہل یقین رشید وارث عالم نواز کے صدقے رشید وارث عالم نواز کے صدقے ہے صاحبان طریقت کہ ہم بھی حلقہ نشین ہے صاحبان طریقت کہ ہم بھی حلقہ نشین امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین۔ اللہ پاک ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے، مالا مال فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان کی غلامی میں ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ بہت عظیم ذات ہیں، بہت عظیم رتبے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سارے کمالات اور اوصاف سے نوازا ہے۔ بات چل رہی تھی ان کی سیرت کی، الحمدللہ ہم نے کلام بھی شامل کیا اور ساتھ ہی ہم نے الحمدللہ رب العالمین امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں منقبت کے بھی کچھ اشعار آپ کو سنائے ہیں۔ دوبارہ بڑھتے ہیں اسی ٹاپک کی جانب جو چل رہا تھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے۔ مظفر بھائی میں چاہوں گا کہ اگر ناظرین کو اب چونکہ سیرت تو ہم نے ان کی بیان کر دی ہے، اب ان کے کچھ فرامین انہوں نے جو ہمیں نصیحتیں فرمائی، جو ارشادات عطا فرمائے ہیں، یعنی یقیناً دیکھیں جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتوں کو مانتا بھی ہے۔ دنیاوی طور پر بھی آپ دیکھ لیں، دنیا میں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے آپ محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو وہ جو آپ کو فرمائش کرے آپ اس کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے بچے جو فرمائش کریں، جو آپ کہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے تو اپنی بیوی کی ہر فرمائش کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی ایک محبت کی ایک میں نے مثال دی سمجھانے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے ہم اگر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے؟ جس طرح وہ ایک اپنے چاہنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو ارشادات ان کے ہیں، کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے؟ تو آئیے سنتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ارشادات اور ساتھ ہی انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کریں گے۔ جی آپ کے ارشادات بھی ہیں، آپ کے واقعات بھی ہیں خوف خدا کے۔ حضرت امام داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر تھے، اور بزرگوں کا یہ انداز ہوتا تھا، خاص طور پہ دوسرے بزرگوں سے ملاقات ہوتی تھی، آپس میں ملاقات ہوتی تھی تو کچھ نہ کچھ واضح و نصیحت، اگرچہ خدا سے خوف خدا رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، پھر بھی کوئی واضح و نصیحت ہے نا کسی دوسرے سے لینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں تو مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، نصیحت فرمائیں، ارشاد فرمائیں۔ اب دیکھیے بزرگوں کا انداز، بعض اوقات واضح و نصیحت فرما بھی رہے ہیں، بعض اوقات کیسی عاجزی، کیسی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، اب نصیحت کا انہوں نے عرض کیا لیکن آپ خاموش رہے۔ جب میں نے دوبارہ عرض کیا، انہوں نے جب دوبارہ عرض کیا تو اہل بیت کے اعتبار سے کہ اللہ پاک نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے، اتنے بڑے آپ امام ہیں، ائمہ اہل بیت میں سے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ تیسرے چوتھے واسطے سے امام حسین تک، مولا علی تک جو ہے ان کا سلسلہ پہنچ رہا ہے، تو اتنے قریب ہونے کے باوجود اور اتنا بڑا مقام رکھنے کے باوجود جو ہے آپ نصیحت نہیں فرما رہے، بلکہ آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے تو یہ خوف لاحق ہے کہ قیامت کے دن کہیں میرے جد اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے خود میری پیروی کیوں نہیں، اللہ اکبر، اللہ خود تو نے میری پیروی، میری سنت پر عمل کرنا، شریعت پر، حالانکہ آپ کی عاجزی تھی، آپ کو دیکھ کر، آپ کا نام لے کر، آپ کی سچائی کا ایسا شہرہ کہ صادق کا لقب آپ کا مشہور ہو گیا، آپ کی تقوی پرہیزگاری ایسی، لوگوں نے دیکھا، دیکھنے والوں نے کہ آپ ہمیشہ کسی نہ کسی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ یا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 3 عبادتوں میں نے مصروف دیکھا ہے آپ کو، یا تو کبھی آپ نمازیں پڑھتے ہوتے تھے کنٹینیو، یا پھر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت پڑھتے ہوتے تھے، کرتے ہوتے،
یا پھر روزے سے ہوتے، یعنی دونوں تینوں میں سے کوئی نہ کوئی عبادت جو ہے وہ آپ کی جاری ہوتی. تو جب آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر خوف محسوس ہوتا ہے کہ سرکار نے اگر مجھے قیامت کے دن فرمایا تو نے میری پیروی کیوں نہیں کی، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے. یعنی اس سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے، سادات کرام تو یقیناً لائق تعظیم ہے، لیکن نسب پر خاندان پر فخر کرنا یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. کہ بعض لوگ یہ ہوتے نا، نہیں ہمارا گھرانہ اتنا بڑا ہے یا اتنا مالدار گھرانہ ہے، تو اپنے اوپر ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا کہ اپنے گھرانے پر، اپنے عالی منصب ہونے پر، اپنے منصب وجاہت پر فخر نہ کرے، بلکہ بندہ اعمال صالحہ کی طرف بڑھتا رہے، کوشش کرتا رہے. آپ کے کئی ارشادات الحمدللہ جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. آپ کا ایک ارشاد ہے کہ تقویٰ سے افضل کوئی زاد راہ نہیں. آج سفر ہوتا ہے تو آدمی سامان زاد راہ تیار کرتا ہے، بیگ لینا ہے، کپڑے لینا ہے، سردی کا موسم ہے تو سردی کے حساب سے کپڑے، پھر جو چیزیں ضرورت ہے. آپ فرماتے تقویٰ سے افضل کوئی زاد راہ نہیں، اور خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں. اللہ اکبر. کتنی باتوں کا آپ نے جو ہے نصیحت جو ارشاد فرما دی. اسی طرح ایک آپ کا فرمان ہے کہ اللہ پاک جب تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے اور تمہیں اس کا باقی رہنا پسند آئے تو کثرت سے اللہ پاک کی حمد اور شکر ادا کرو. سبحان اللہ. ناظرین بھی غور کرے کہ اگر ہم بھی یہ چاہتے کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہم یہ اس میں کثرت رہے، یہ باقی رہے نعمتیں ہمارے پاس، تو کثرت کے ساتھ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر تمہارے رزق میں کمی آئے تو کثرت سے استغفار کرو. یہ بھی مدنی پھول جو ہے ناظرین کے لیے بھی مل رہا ہے کہ اگر کبھی روزی میں تنگی ہو، کبھی جاب چھوٹ جائے، نقصانات ہوں، دیگر ایسی چیزیں ہوں، تو کثرت کے ساتھ ہم توبہ استغفار کریں. یا اللہ گناہ یقیناً آج لوگ تو یہ جملہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے، کون سی خطا ہو گئی. دن رات گناہوں کا صدور ہے، دن لہو میں کھونا ہمیں، شب صبح تک سونا ہمیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترسے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، نہ سزا کا خوف ہے، جہنم کا خوف. ابھی آپ نے سنایا کہ 4 سال کی عمر میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف محسوس ہو رہا ہے. اور آج بڑے بڑے لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، نمازیں قضا کرتے جا رہے ہیں، رات میں دیر تک جاگنا، موبائل پہ لگے رہنا، صبح فجر کی نماز قضا کر دینا، اور اس کے بعد بھی لوگ جو ہے کہتے بھائی کون سی خطا ہو گئی، کیا ہمارے ساتھ نقصان ہو رہا ہے، جاب چھوٹ رہا ہے، روزی میں تنگی ہو رہی ہے. تو کثرت سے آپ ذہن دے رہے کہ کثرت سے استغفار کرے. اگر روزی میں تنگی ہو، اگر کسی حکمران یا کسی کی طرف سے تم پر مصیبت آئے تو لاحول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو، کیونکہ لاحول شریف کشادگی یعنی فراخی کی کنجی اور جنت کا خزانہ ہے. سبحان اللہ. تو ان فرمان پر عمل کرتے ہوئے کتنی برکتیں جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل حاصل ہو سکتی ہے. آپ نے اپنے بیٹے جو ہے، آپ کے بیٹے بھی بڑے بزرگ جو ہے، تو ان کو کیا نصیحتیں فرمائے وہ بھی خاص طور سے میں بیان کرتا چلوں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے شہزادے ہیں وہ بیٹھے تھے اور آپ انہیں نصیحت کر رہے تھے. تو یہ سننے والے جو حاضر تھے انہوں نے جو سنا، جو ان کو یاد رہا، وہ چند باتیں جو ہے انہوں نے پیش کی کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اے بیٹے میری نصیحت قبول کرو اور میری باتوں کو یاد رکھنا. انہیں یاد رکھو گے تو زندگی بھی اچھے سے گزرے گی اور موت بھی قابل رشک ہوگی. کتنی کارآمد باتیں اور کتنی بڑی خیر خواہی اپنی اولاد کی. نصیحت بھی فرما رہے ہیں، پھر یاد رکھنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اگر ان پر عمل کرو گے تو زندگی بھی اچھی گزرے گی. آج ایک بندہ چاہتا ہے کیا ہے، زندگی میرے اچھے سے گزرے، میرے نام کہیں خراب نہ ہو، نام میں بدنامی نہ ہو، ایک کامیاب زندگی میری ہو، اور پھر موت بھی ایسی آئے کہ قابل رشک ہو. لوگ رشک کرے کہ کاش ہمیں ایسی موت نصیب ہو. لوگ دعائیں کرے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے کسی کو موت آتی ہے، حج کے سفر میں موت آتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے موت آتی ہے، تو لوگ رشک کرتے ہیں. ایک شخص نے کہا بھی ہے، ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ اے شخص جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا اور سب لوگ ہنس رہے تھے. تو آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا، لیکن سب خوشی میں مبارکباد دے رہے، ہنس رہے تھے. لیکن جب تو دنیا سے جانے لگے نا تو تیرا انداز رونے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہو کہ تیرے لبوں پر تبسم و ہنسی ہو اور تجھے دیکھ کر سب رو رہے ہوں کہ وہ ایسا ہمارا شخص جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے
مالدار وہ ہے جو تقسیم الہی پر راضی رہے، سبحان اللہ. جو راضی رہے نا کہ اللہ نے جس کو جو دیا، مجھے جتنا ملا میں راضی ہوں، دوسروں کو زیادہ بھی ملا تو میں راضی ہوں، اللہ کی تقسیم پر جو راضی رہے وہ مالدار ہے. اور جو دوسروں کے مال پر نظر رکھے وہ فقر کی حالت ہی میں مرتا ہے. اللہ اکبر. بندہ یہ دیکھ، بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے اس کو بہت مال ملا ہے، ارے اس نے تو گھر خرید لیا، اس نے نئی گاڑی خرید لی، بہت مالدار لگتا ہے. بات چیت میں لوگ آج کل ایک دوسرے سے بات کر کے اندازہ لگاتے ہیں، آپ کی سیلری کتنی ہے، آپ کا بزنس کیا ہے، اچھا کیا ہے، یعنی جو ظاہر ہو جائے، باقی اپنا اندازہ لگا کہ اس کے پاس بہت ہے، اس کے پاس بہت ہے. یہ بندہ اگر اختیار کرے تو اس کے پاس مال بھی آ جائے گا نا، لیکن جب یہ مرے گا تو فقر کی حالت میں مرے گا. صحیح. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ تقسیم الہی پہ راضی نہ رہنے والا گویا اللہ پاک کو اس کے فیصلے میں تہمت لگاتا ہے. اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھنے والا دوسرے کی غلطی کو بڑا، اور دوسرے کی غلطی کو چھوٹا سمجھنے والا اپنی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے. یعنی بہتری یہی ہے کہ ہم دوسروں کی غلطی کو نظر انداز کریں، اپنی غلطی کو جو ہے نا بڑا سمجھے. پھر آپ نے دوسری نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ہٹانے والے کے اپنے عیوب خود ظاہر ہو جاتے ہیں. وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس نے ایسا کیا، لوگ جو بولتے رہتے ہیں تو ان کے عیوب بھی لوگوں کی زبان پر آ جاتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کی جو ہے وہ پردہ پوشی کریں. اسی طرح بغاوت کا ہتھیار بلند کرنے والا اسی سے اس کا کام تمام کر دیا جاتا ہے. کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا خود ہی اس گڑھے میں گر جاتا ہے. اور بیوقوفوں کی صحبت میں بیٹھنے والا حقیر و ذلیل ہوتا ہے، جبکہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا عزت پاتا ہے. اور برائی کے مقام پر جانے والے پر تہمت لگائی جاتی ہے. یعنی برا کوئی بازار ہے، کوئی شراب خانہ ہے، جوا خانہ ہے، آس پاس آدمی جائے کسی اور بھی کام سے جاتا آتا رہے تو اس پر بھی تہمت لگ سکتی ہے. تو ایسی جگہ جانے سے بھی لوگوں کو جو ہے بچنا چاہیے. پھر آپ نے مزید نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا، سلام کو عام کرنا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا. جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے رشتہ جوڑنا، اور جو تم سے بات نہ کرے تم اس سے بات کرنے میں پہل کرنا. یہ سارے اگر باتیں اگر ہم سنتے رہے، ہم نیاز تو الحمدللہ ان کی نیاز کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کے ارشادات پر بھی ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جو تمہیں مانگے اسے عطا کرنا، چغل خوری سے بچنا کہ یہ دلوں میں بغض پیدا کرتی ہے، اور لوگوں کے عیب کے در پہ نہ ہونا، یہ چیز خود کو مذمت و تہمت کا ہدف بنانے کا کہ قائم و مقام ہے. یعنی یہ آپ نے نصیحتیں اپنے شہزادے کو فرمائے، پھر دیگر بھی آپ کے ارشادات لوگوں کے لیے ہیں. اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے کہ ہم ان کو فالو کر کے ان کے بتائے ہوئے باتوں پر اگر کچھ ہم عمل کریں. صحیح. تو الحمدللہ آج کا دن جو ہے وہ بڑا مبارک دن ہے. نیاز بھی کی جاتی ہے. اچھا، کنڈے کی نیاز کے تعلق سے میں چاہوں گا اگر آپ کچھ بتائیں ناظرین کو کہ کس طرح سے. بالکل، کنڈے کی نیاز ماشاءاللہ یہ تو ہمارے یہاں پر برسوں سے الحمدللہ جاری ہے. کئی جگہوں پر 22 کو بھی لوگ کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی عرض کر دوں کہ 22 کو بھی کر سکتے ہیں، نہیں جائز وہ بھی ہے، لیکن چونکہ 15 رجب شریف جو ہے نا یہ آپ کا جو اصل یوم عرس ہے، جو آپ کی اصل جو تاریخ ہے، تاریخ وفات جس کو ہم عرس کا کہتے ہیں، تو اصل جو تاریخ وفات آپ کی ہے وہ 15 رجب ہے. تو 22 کو بھی کرنا جائز تو ہے، لیکن زیادہ مناسب، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس تاریخ کو کریں تاکہ اس دن کی مزید برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں. تو یہ بھی انشاءاللہ کریں. اچھا، یہ کنڈے کی نیاز کے حوالے سے بہت زیادہ کچھ غلط فہمیاں بھی ہمارے یہاں جو ہے نا یہ مظفر بھائی پائی جاتی ہے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ مٹی کے برتن میں ہی ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کسی برتن میں نہیں ہونے چاہیے. تو یہ غلط فہمی ہے. اس طرح کی نہیں لے جا سکتے، یہ بھی ہے کہ پردے سے ڈھانک کے رکھنا ہے، گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے ہیں، اور اچھے سے بس اس کو بہت اس کا احترام. لیکن بعد میں کیا کرتے ہیں، وہ جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں اس کو لے جا کر ہے نا پانی میں ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اس کو توڑ دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے. تو یہ ظاہر مال جو ہے اس کا ضائع کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ یہ افضل برتن آ گیا، اس نیاز کے لیے یہ آیا گھر میں، تو اس کو سال بھر استعمال کرے. کہ یہ مٹی کے برتن کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں مٹی کے برتن بناتا ہے تو فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. تو یہ مٹی کا برتن اگر ہمارے گھر میں آ گیا تو ٹھیک ہے، پیالہ ہے، کوئی برتن استعمال کرے سال بھر اس کو، لیکن اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یقیناً یہ اسراف ہے مال کا، اور اس طرح مال کو اسراف کرنا ہی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری خرافات ہوتی ہیں. اچھا، بعض جگہ پر گھروں کے اندر کچھ کہانیاں
وہ ساتھ میں پڑھی جاتی سیدہ ہے کی کہانی، ہاں تو وہ جناب سیدہ کی ہاں کہانی، شہزادے کا سر، اس طرح جی کی جی جو جی، اس طرح کی جو کتابیں، کہانیاں ہیں تو یہ سب بھی ہاں من اس موقع گھڑت پر ہوتی نہیں ہے۔ پڑھنی چاہیے۔ ہاں اس موقع پر اگر آپ محفل کرنا چاہتے ہیں، گھر میں عورتوں کا اگر اجتماع ہو رہا ہے تو بالکل وہ کرنا چاہیے، اہل بیت اطہار کی جو صحیح سیرت ہے وہ بیان کی جائے، من گھڑت کہانیاں بیان نہ کی جائے، سیدہ پاک کی کہانی یعنی جو واقعات ہیں صحیح واقعات وہ بیان کیے جائیں، اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے، صحابہ کرام کا بھی اس موقع پر ذکر کیا جائے، تو یہ سب ہونے چاہیے۔ علماء کرام اگر ان میں بلایا جائے، یا اگر اسلامی بہنوں کی محفل ہے تو کسی عالمہ کو، مستند عالمہ کو بلایا جائے، وہ بیان کریں، اس طرح کی چیزیں بیان کریں گے انشاءاللہ تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نیاز کرنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ ہمارے معمولات اہل سنت میں سے ہے، لیکن یاد رکھیے یہ فرض نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ اگر نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن کوئی بندہ اگر جو کرتا ہے جائز سمجھ کر اس کو منع کرے تو وہ گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک چیز کو جب اللہ تبارک و تعالی نے حرام نہیں فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حلال کردہ چیز ہے، بھئی نیاز میں ہم کیا کرتے ہیں، کنڈے جو بناتے ہیں، کنڈے کے اندر کھیر بناتے ہیں، کھیر بنانا جائز ہے، جی پوری بنانا، پوری عام دنوں کے اندر ہم کھاتے ہیں وہ جائز ہے، اس پر اب جب اللہ کا نام پڑھ دیا گیا، فاتحہ خوانی ہو گئی، بسم اللہ شریف پڑھ دی گئی، الحمد شریف پڑھ دی گئی اور دعا کر دی گئی، تو اس میں کون سی قباحت ہو گئی، بلکہ اب تو یہ مزید بابرکت ہو گیا۔ صحیح ہے، بالکل ابھی تک تو اس کے اندر برکت والی چیز بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کا نام پڑھ دیا تو اور برکت والا ہو گیا۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں خیالات بھی آتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے ہیں، فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں، تو فاتحہ پڑھنا، اللہ کا اچھا، کلام پڑھنا، یہ بھی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مطلب ہم نے ایک بار اگر شروع کر دیا نا تو اس کو جاری رکھنا پڑے گا، یا کسی بار اگر کسی سال نہیں کر پائے تو مطلب کوئی نقصان تو نہیں اچھا ہوگا۔ یہ بھی سوچتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی کہ بھائی اب شروع کر دیے نا تو بس کنٹینیو پھر اس کو رکھنا ہے، اور اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم نہیں کرتے، شروع ہی نہیں کرتے، یا جنہوں نے کر دیا تو پھر ان کو بھائی تم نے شروع کی تھی اب کیوں بند کر دی۔ اللہ اکبر، تو یہ انداز، یہ نفل کام ہے، ظاہر ہے کریں، صحیح، اور اسی صورت میں ہو، یہ ضروری نہیں ہے صرف کھیر اور پوری پر ہی ہو، کوئی بھی چیز آپ رکھ کے، کھانا وغیرہ صحیح، بنا ہے، سالن ہے، دیگر جو چیزیں ہیں، شیرنی وغیرہ ہے، عام طور پہ نیازوں میں شیرنی وغیرہ اور جی جی جی، کھانا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس پر نیاز کی جاتی ہے، لیکن ایک جو یہ چل پڑا ہے تو یہ بھی کوئی، جیسے آپ نے بتایا، کوئی اس کو ناجائز کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل جو کسی بھی شخص، کسی بھی شے کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہوتی، ناجائز ناجائز حرام ہونے ہونے کے لیے دلیل پیش کرنا ہوتی ہے، صحیح، تو اس دلیل کا نہ ہونا خود بخود اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ ماشاء تو اللہ، یہ الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ ہے اس کو بھی آپ جاری رکھیں، اور یہ سمجھ کے جاری رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، نفل کام ہے، کریں گے تو ثواب ہے، بالکل نہیں کریں گے تو کوئی انشاءاللہ گناہ نہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سارے کام کریں گے تو برکتیں ملیں گی۔ جی، امام جعفر صادق کا فیضان لینے کے لیے اب اس میں کیا کرتے ہیں، اب دیکھیں نا، دعائیں ہم کرتے ہیں الحمدللہ، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، غریبوں کو کھلاتے ہیں، یعنی اس میں کوئی ایسا کام تو ہے نہیں جو ناجائز ہو، جو ناجائز لوگ، جیسے آپ کو مثالیں دی، لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، گھر سے باہر لے جانے کو برا سمجھتے ہیں، تو ایک ہی برتن میں رکھنا، اسی برتن، خاص قسم کے مٹی کے برتن اسی میں بنائے جائیں، اس طرح کی جو خرافات ہیں، جو چیزیں غلط ہیں اس کو ہم غلط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں چیزیں وہ دور اس ہو کو جائیں۔ روکا جائے، اور جو جائز چیز ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ جب شریعت نے ایک چیز کو منع نہیں کیا تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو منع کرنے والے؟ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہے، اور اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ اب حاصل جو کرنا ہے۔ بچ بھی جائے نیاز وہ بھی لوگوں کو تقسیم کر سکتے ہیں، اور گھروں پہ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر پر ہی آ کے آپ کو یہیں بیٹھ کر کھانا ہے، اچھا، پھر ہاتھ بھی دھوں گے ایک برتن میں، کہ مطلب اچھی بات ہے وہ ذرات جو ہے وہ ضائع نہ ہو، اس کا بھی ادب کیا جائے، اچھی بات ہے، لیکن یہ پھر ہر کھانے کا، ہر نیاز کا مطلب یہ معاملہ ہونا چاہیے، تو باقی اس میں نہیں، خاص اس کو ضروری نیاز، سمجھ لینا، جی ضروری یہ سمجھ درست لینا۔ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ دوسروں کے گھروں میں بھی بچی ہوئی نیاز بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ بھی برتن کے ساتھ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، کہ ہاں بھائی اب یہ بچ گیا نا، اب یہ ادھر ادھر کسی کو دے نہیں سکتے، اور ڈھانک کے رکھا جائے۔ تو ڈھانک کے رکھنا، جیسے امیر علیہ سنت نے کئی اس پر وضاحتیں بھی فرمائی ہیں کہ اگر ڈھانک کے رکھنا سمجھو مکھیوں وغیرہ سے بچانے کے لیے ہے، کہ بھائی ڈسٹ ہے، مکھیاں ہیں، اس سے بچانے کے لیے تب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچنا کہ جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی نیاز ہے تو آپ کا پردہ مشہور ہے تو اب اس نیاز کو بھی ایک دم پردے میں رکھا جائے، تو یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، صحیح، تو یہ غلط فہمیاں جو ہے وہ لوگوں کو دور کرنی چاہیے، صحیح، اور یہ نیاز جو ہے آپ بنائیں، تقسیم کریں، لوگوں کے گھر بھی دے سکتے ہیں، اپنے گھر میں قید رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے اس کی۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو جائز رسومات کو جائز انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ہمارے اہل سنت کے سمجھے ایک طرح کے تیوہار ہیں، ایک طرح کے شعار ہیں، تو ان کو اپنائیں، ان کو جاری رکھیں، بلکہ بچوں تک بھی آپ ان چیزوں کو منتقل کریں، بچوں کو بتائیں۔ اچھا، ایک تعداد ہمارے یہاں وہ بھی ہے ناظرین میں سے جن کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نیاز کیوں کرتے ہیں، یعنی ہر سال وہ کنڈے کرتے ہیں، کھیر پوری بناتے ہیں، کئی جگہ وہ پوڑیاں بنتی ہیں،
ٹکیا بنتی ہے، مختلف چیزیں بنتی ہیں، ہر سال بناتے ہیں، لیکن وہ کس کے نام کے تو بنا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن آج الحمدللہ ہم نے ان کا ذکر کیا، ان کا نام امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو ان کے نام کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ جو آج ہم نے مدنی پھول آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، جو ان کی سیرت بیان کی ہے، ان کا خوف خدا بیان کیا ہے، ان پر بھی عمل کریں اور اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ فرمائشیں ابھی بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں کلاموں کی، ایک دو فرمائش لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر صلاۃ والسلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ فرمائش کر رہے ہیں پٹیل سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سرکار توجہ فرمائیں، یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ حسین انصاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلیں انشاءاللہ اس کلام کو شامل کر لیتے ہیں۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ ہے سرکار توجہ فرمائے۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے۔ جی ناظرین، تو الحمدللہ پروگرام ہمارا اختتام کی طرف ہے، اور بہت ساری باتیں ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ رازق کی الحمدللہ سیرت ہم نے بیان کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ الکریم اس سیرت پر عمل کریں گے۔ ان کی سیرت سے جو جو ہمیں پہلو سیکھنے کو ملے ہیں، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی سکھائیں گے، اور انشاءاللہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں پائیں گے۔ آئیے آخر میں 15 رجب کو جو ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کو کسی بد نصیب شخص نے زہر کا پیالہ دیا، زہر دیا، تو اس زہر کی وجہ سے ہی آپ کو جو ہے شہادت کا جو ہے جام پینا پڑا۔ 148 سنہ ہجری تھا اور 15 رجب کی تاریخ تھی۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی زندگی اور یہ جو آپ کا جو عرس آتا ہے 15 تاریخ کا، تو شہادت بھی آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی جو ہے کسی نے زہر دیا تھا، زہر سے ہی آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو اس طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا جو مزار فائز الانوار ہے وہ الحمدللہ جنت البقیع میں آپ کے والد محترم امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلو میں ہی ہے۔ تو وہاں پر آپ سبحان اللہ آپ آرام فرما ہے، آپ کا وہاں مزار پرانوار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور 15 تاریخ جیسے 22 کو بھی کہیں نیاز کی جاتی ہے، 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک تاریخ جو ہے مشہور ہے، تو وہ اس تاریخ میں بھی نیاز ہے، ان کی بھی نسبت جو ہے شامل کی جا سکتی ہے نیاز میں، ان کی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ اے دین حق کے راہبر، تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے راہبر، تم
محشر تم پر سلام ہر دم، اس بے کس و حزین پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے کس و حزین پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب وہ تم پر، ظاہر ہے سب وہ تم پر، تم پر سلام ہر دم، ظاہر ہے سب وہ تم پر، تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، آقا اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر، آقا کیجے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم، دین حق کے راہبر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے رب کریم عز و جل ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج تیرے عظیم ولی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر کرنے کی سعادت ہم نے حاصل کی، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے مستفیض و مالا مال فرما۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ہم سب کو مولا کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے خوف خدا، عشق مصطفیٰ کا ہم سب کو یا اللہ ذرہ عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل ہم سے وہ کام لے جس میں تیری رضا ہو، ہر اس کام سے بچا جس میں تیری ناراضگی ہو۔ یا اللہ دنیا جہاں میں تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، دکھ درد کے مارے ہیں، تکلیفوں میں گرفتار ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی حاجات پوری فرما دے۔ اے رب کریم عز و جل ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے زندوں پر کرم فرما۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو میرے ذکر